جو لوگ ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ ویڈیو لازمی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک شیخ صاحب تھے، بہت یعنی کہ امیر شخص تھے، کاروباری شخص تھے، اور اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہوگا، ان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ بڑے خوبصورت واقعہ ہے، سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت کے جو بڑے صاحبزادے تھے بڑی دور گئے ہوئے تھے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک شیخ صاحب تھے، بہت کاروباری انسان تھے، بڑے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ پیر صاحب میرے گھر میں تشریف رہے، میرے گھر تشریف لائیں، میرے ہاں قیام کریں۔ 1.25 کروڑ مرید تھے ان کے، اعلیٰ حضرت کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کے 1.25 کروڑ۔ اس شیخ کی بڑی خواہش تھی کہ پیر صاحب میرے گھر آئیں، میرے گھر میں قیام کریں، میرے مہمان بنیں۔ تو صاحبزادے ان کے گھر قیام کیا، ان کے گھر ٹھہرے، ان کی خواہش تھی تو وہ ان کے گھر رہے۔ مہمان کے لیے، مہمان تھے نا تو مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ تو شریعت نے، اسلام میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب انسان کہیں دور کا سفر ہوتا ہے نا، اس کی کوئی کلومیٹر کا حساب ہوتا ہے، یعنی 90 کلومیٹر یا 92 جو سفر ہوتا ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز جو 4 فرض ہوتے ہیں وہ 2 کر دیے ہیں، یعنی کہ جہاں 4 فرض وہاں 2 پڑھ سکتا ہے۔ سنت اور نفلوں میں بھی تاخیر کی گئی، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ کا سفر بہت زیادہ تھا اور تھکاوٹ بھی تھی کافی، تو وہاں پہ قیام کیا، تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، نماز پڑھ کے سو گئے۔ اگلے دن فجر کے لیے اٹھے، انہوں نے جو عشاء کی نماز پڑھی تھی وہ 2 فرض پڑھے تھے، سفر تھا نا کافی، تو 2 انہوں نے فرض پڑھے، وہ سو گئے۔ اگلے دن اٹھے، انہوں نے کھانا شانا لائے، صبح کا ناشتہ یعنی کہ مہمان نوازی کی، اور کہنے لگے کہ بھائی کہ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں۔ وہ جو شیخ تھا نا، جو امیر تھا، وہ کہنے لگا یہ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں لیکن مجھے یہ کچھ خاص نہیں لگتے، یہ تو نماز ہی نہیں پوری پڑھتے۔ فتوے لگانا شروع کر دی، دشمنی کرنی شروع کر دی، کہتے یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہوتے ہیں کچھ جاہل لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، کوئی لوگوں مثال کو 2-4 پیسہ پاس آ جانے تو بس کہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور علماء پہ بھونکتے ہیں، پھر ولیوں پہ بھونکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے دشمنی لی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا۔ جس نے میرے ولیوں سے دشمنی لی، اللہ تعالیٰ اس کا جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک جگہ پہ سود کی جگہ سود کا بھی یہ ذکر ہے کہ جس نے سود کھایا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ولیوں کے ساتھ دشمنی لی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسے ولی کوئی نہیں ہے، یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتے۔ تو لوگ ان سے کہنے لگے بھائی جب اسلام اجازت دیتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے ان سے کہا، علماء تھے جو ساتھ، انہوں نے کہا بھائی اسلام شریعت اجازت دیتی ہے، سفر زیادہ ہو تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ پیر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، انہوں نے کافی باتیں سنائی۔ بات جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کے پاس پہنچی تو انہیں بڑا دکھ ہوا، وہ رونے لگے، کہ کہنے لگے اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی فتویٰ ہوتا، چلو کوئی شریعت کے مخالف کوئی بات ہوتی تو یہ مجھ پر الزام لگاتا یا میرے ساتھ اس طرح کرتا تو ماننے میں بات آتی، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا، اچھا نہیں کیا۔ آپ روئے، آپ چلے گئے، آپ چلے، کہتے ہیں کہ اس شخص کا سارا گھر جل گیا، سوائے بدن کے کپڑے بچے، باقی سارا گھر جل گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے بڑی لاکھ کوششیں کی کہ میرا دوبارہ سے کاروبار کھڑا ہو جائے، میں اسی جگہ پہ سٹینڈ کر جاؤں، میں اپنا گھر اسی طرح کا بنا لوں، لیکن نہ بنا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا جا وہیں پہ جا جن کا تو نے دل توڑا ہے، جن سے تو نے دشمنی کی ہے، وہاں جا ان سے معافی مانگ۔ وہ شخص چلا اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کے پاس پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو صاحبزادے نے انہیں دیکھا تو کہنے لگا انہوں نے اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ ولی تھے نا، کہنے لگا تو اچھا کیا تو نے کیا، تو آ گیا، تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہی کہنے لگے، کہتے تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے جا بنا معافی مانگے معاف کر دیا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارے آج کے لوگ اسی طرح کے ہیں، ولیوں سے دشمنی لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ بھی
فتوے لگاتے ہیں، داتا صاحب پہ فتوے لگاتے ہیں، ایسے ایسے اللہ کی ہستیاں گزری ہیں، نیک لوگ گزرے، ان پہ فتوے لگاتے ہیں لوگ. اور لگاتے کون ہیں؟ جن کو الف سے بے نہیں آتی وہ فتوے لگاتے ہیں. اور پھر گھر میں ان کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا چکر ہے کیا نہیں ہے. ارے بھائی اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے، ان سے دشمنی نہ لو، ان کا ادب کرو. ہاں تم نہیں مانتے، کچھ لوگ ہے نا، کچھ لوگ مانتے ہیں پیروں کو، کچھ نہیں مانتے. نہیں مانتے نہ مانو، لیکن کسی کے بارے میں برا نہ کہو، کسی کے بارے میں برا نہ کہو. نہیں مانتے ٹھیک ہے، اپنی جگہ تم نہ مانو، لیکن کسی کو برا نہ کہو، کسی کو بھی برا نہ کہو. کیونکہ کسی کو برا کہو گے تو وہ الٹا آپ کے اوپر آئے گی. کیونکہ آسمان کی طرف تھوکا جائے تو تھوک جو ہوتا ہے واپس منہ پہ آ کے گرتا ہے، آسمان کی طرف نہیں جاتا. اگر جس چیز کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں، میرا یوٹیوب چینل ہے شاجی 47 کے نام سے سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.